السلام علیکم کلاس 6۔ آج آپ کا جو ہسٹری کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 1، وہ ہے یونٹ 4 چیپٹر نمبر 3، دا فرسٹ فور کیلف خلفائے راشدین، دا رائٹلی گائیڈڈ ونس۔ تو اس چیپٹر میں دا فرسٹ فور کیلفس میں ہم خلفائے راشدین کے اباؤٹ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو کیلف آف اسلام ہے، سب سے پہلے جو خلیفہ تھے اسلام کے، ان کا نیم ہے حضرت ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ کیلف جیسے آپ نیکسٹ پیج پہ دیکھ سکتے ہو، دا سیکنڈ کیلف آف اسلام حضرت عمر ابن الخطاب، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیم، ٹھیک ہے، وہ تھے۔ اور اس کے بعد تھرڈ کیلف آف اسلام حضرت عثمان ابن عفان، اینڈ دا فورتھ کیلف آف اسلام حضرت علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے ہم نے فرسٹ کیلف کے اباؤٹ پڑھنا ہے۔ دا فرسٹ کیلف آف اسلام کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پرسنالٹی کے اباؤٹ اگر کہا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ سینئر کمپینین تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ فادر ان لا بھی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے فادر تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مطلب اسلام کو پھیلانے میں کتنی زیادہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد انہیں کون کون سی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا، یہ سارا ہم یہ فرسٹ کیلف آف اسلام کی ریڈنگ میں اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ نے جب اس کی ریڈنگ کرنی ہے تو اسی دوران آپ نے یہ ورڈز میننگ آپ کے نوٹس پہ دیے ہوئے ہیں سارے، تو وہاں سے آپ نے میچ کر کے تو ریڈنگ کے دوران ان کو اپنی بک پہ نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ واز a senior companion and through his daughter حضرت عائشہ also the father-in-law of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He became the first adult Muslim outside of the Prophet's family to openly declare Islam. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو دوست بھی تھے، کمپینین بھی تھے، اینڈ سیکنڈلی وہ فادر ان لا بھی تھے، وہ حضرت عائشہ کے فادر تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ ایک ایسے مسلم تھے جنہوں نے مطلب اوپنلی اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائیڈ ان 11 AH 632 AD لیونگ ایوری ون سیڈ اینڈ ڈسٹرڈ۔ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ کے اباؤٹ بتایا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تو ہر کوئی جو تھا وہ سیڈ تھا اینڈ ڈسٹریس تھا، مطلب پریشانی کے عالم میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ آفٹر بیکمنگ دا کیلف undertook several important challenges facing him۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد جب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خلیفہ بنے تو اس دوران ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ It was under حضرت ابو بکر رضی اللہ that the Muslims were able to put down a rebellion by Arab tribes in an episode known as the Rida Wars or the Wars of Apostasy۔ اب یہ جو ردا وارز کا ورڈ انہوں نے یہاں پہ یوز کیا ہے، یہ ردا وارز کیا ہے اور اپوسٹیسی کیا ہے؟ یعنی اپوسٹیسی ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس دوران مطلب جو بھی ان کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا وہ ردا وارز کا کرنا پڑا، کہ جو لوگ مطلب ان کو تنگ کر رہے تھے، ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ دیز وارز ور ریلیٹڈ ٹو سم آف دا عرب ٹرائبس، اور یہ جنگیں جو تھی وہ عرب ٹرائبس کی طرف سے تھیں، اور ڈکلیئرنگ دیٹ they had sworn allegiance to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم but did not recognize حضرت ابو بکر or anyone else for that matter as the head of the believers. Some of these clans had also been misguided by some, including a woman who claimed to be the prophet after حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. These fake prophets had maneuvered to cause their following to rise, and this was a direct threat to the very foundation of Islam that requires absolute belief that Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last messenger of Allah, Khatimun Nabiyyin, and that he
is the seal of the prophets. This meant no prophet would ever come after him. यानी इस रीडिंग में हमने पढ़ा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, उनके बाद और कोई दूसरा नबी नहीं आएगा. These clans went further ahead and claimed independence from Medina. This meant disunity of the Muslims and consequent weakening of the Islamic State headed by Medina. Hazrat Abu Bakr sent his army and decisively defeated all such clans and brought them back into his fold. The Muslim army during the era of Hazrat Abu Bakr Raziallah and under the command of the undefeated Muslim general Hazrat Khalid bin Walid. Hazrat Khalid bin Walid के अबाउट बताया गया है इसमें कि हज़रत खालिद बिन वलीद कौन थे, जो एक बहुत बहादुर जंगजू थे और विद द टाइटल स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह यानी उनको एक टाइटल दिया गया था यानी अल्लाह की तलवार, given to him by the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, then expanded into Syria, which was still then under the rule of the Byzantine Empire. अब fall of empire किस तरह से हुआ? The Great Persian Empire ruling over Mesopotamia was also defeated by हज़रत खालिद बिन वलीद, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद ने शिकस्त दी. fall of empire क्या होता है? यानी सल्तनत किस तरह से ख़त्म हो गई, उसको जवाल कैसे हुआ. and other significant thing done during the era of हज़रत अबू बकर. और एक दूसरी जो अहम चीज़ जो थी वो हज़रत अबू बकर के इरा में हुई यानी उन्हीं के ज़माना में हुई. was that the Quran was compiled into a single volume and form as we know it today. कि कुरान पाक को भी एक सिंगल वॉल्यूम की फॉर्म में जो है वो कंपाइल किया गया, उसे तरतीब दी गई. और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह हैड लिटिल टाइम टू पे अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट. और हज़रत अबू बकर के पास बहुत कम टाइम था कि वो अपनी सल्तनत को देखें. दो दीज अफेयर्स वर इन कंट्रोल एंड क्वाइट स्टडी ऑन द एडवाइस ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह एंड फ्यू अदर कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही एग्रीड टू हैव अ सैलरी फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी एंड अबॉलिश हिज क्लॉथ ट्रेड. यानी उन्होंने अपना जो क्लॉथ का ट्रेड था उसको अबॉलिश कर दिया. मतलब अबॉलिश क्या होता है, ख़त्म कर दिया. हिज कैलिफेट लास्टेड 27 months from 632 AD to 634 and he nominated Hazrat Umar ibn al-Khattab to succeed him. Out of the first four rightly guided caliph यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे जो कैलिफ को नॉमिनेट किया वो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब थे. and he is the only one to have nominated his successor and die a natural death. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे उनकी एक नेचुरल डेथ हुई. the rest of the three caliphs were martyred during their tenure as caliph. यहाँ तक आपकी रीडिंग है. आपने इसमें वर्ड्स मीनिंग को ऐड करना है, इसको लिखना है और ये रीडिंग को अच्छी तरह से पढ़ के और इसको समझ के आपने इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो होंगे उनको याद करना है.